अस्सलाम वालेकुम। आज के इस स्पेशल वीलॉग में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आज वजारत खारजा में इस्लामाबाद में एक बहुत अहम प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार, वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन और डायरेक्टर जनरल जो हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जनरल अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लोगों के सामने रखे, प्रेस के सामने रखे और फिर बाद में प्रेस के मुख्तलिफ सवालात का भी आज जवाब दिया। मैं इस हवाले से चंद अहम पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैं उनके ऊपर बात करूंगा, आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। ओवरऑल मेरा ये तासुर है कि डोमिनेट साफ ज़ाहिर है कि डीजी ISPR कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और किसी हद तक उन्होंने किसी मरहले पर जाकर इसको थोड़ा सा सियासी रंग देने की कोशिश भी की। बलूचिस्तान का क्वेश्चन जो है उसको भी एक डिफरेंट तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की, बलूचिस्तान के लोगों को डिसलॉयल साबित करने की कोशिश भी की एक जगह पे। लेकिन ओवरऑल हम मौजूदा सिचुएशन पर ज्यादा फोकस करेंगे पहलगाम हमले के हवाले से। इस हवाले से उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या उनको कहना चाहिए था। खुसूसी तौर पे मैं आपके सामने ये चीज भी रखूंगा कि कुछ सवालात ऐसे थे सहाफियों की तरफ से पूछे गए, दो मुख्तलिफ सहाफियों की तरफ से पूछे गए, जिनसे ये एक तासुर बन रहा था कि जिस तरह माजी में भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फौज अपने सहाफियों के जरिए सवाल पूछवाती है। ये कौन से दो सवालात थे जो इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे डायरेक्ट किए गए, जिनका वाज़ेह तौर पे पता लग रहा था कि ये फौज के कहने पे सवाल किए जा रहे हैं। ओवरऑल मैंने जिस तरह बताया मेरा तासुर ये है कि जो एक इस वक्त इशू चल रहा है पहलगाम में हुए हमले को लेकर, उस हवाले से जो कहा जाना चाहिए मेरा तासुर ये वो नहीं कहा गया। मैं मुख्तसर बात जो है करके वो पॉइंट्स की तरफ आता हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं क्या नहीं कहा गया। बुनियादी तौर पे एक हमला हुआ है, भारत ने कुछ इल्जाम लगाया है, आप उस इल्जाम को रद्द करने के हवाले से कोई बात बिल्कुल कह सकते हैं। भारत ने धमकी दी है, मेरे जैसे सहाफी जो कि अमूमन फौज पे तनकीद करते हैं वो भी मुसलसल इस अहम नुक्ते को हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तो लगाया है लेकिन अभी तक कोई बराह रास्त सबूत नहीं दिया। तो आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, या आप भारत से कह सकते हैं कि भाई अगर हमला किया है या हमारे लोग इन्वॉल्व हैं या किसी भी ग्रुप ने किया है तो आप हमें सबूत तो दें, यह कहा जा सकता है। या जिस तरह भारत धमकी दे रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान की अफवाज का तर्जुमान बैठे और बैठ के भारत को बताए कि हमारी फौजी सलाहियत क्या है और हम किस तरीके से भारत को जवाब दे सकते हैं। ये तमाम बातें आप इनसे डिसएग्री भी करें तो ये रैशनल एक कोर्स होगा, एक रैशनल डिस्कोर्स होगा चीजों का जिसमें बात की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसे मौके पे जब भारत के अंदर एक वाक़े के अंदर मासूम शहरियों को चुन चुन के कत्ल किया गया हो, 26 लोगों को दहशतगर्दी के एक वाक़े में मारा गया हो, आप कहें भारत पहले भी इस तरह के काम करवाता है, भारत में पहले भी इस तरह से होता है, भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ये जो वाकई हो रहा है। और जो मेरे देखने वाले जानते हैं कि मैं मोदी हुकूमत के ऊपर मुसलसल इस हवाले से तनकीद करता हूं कि मोदी हुकूमत की जालिमाना और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से भारत जो कि अपना एक इमेज जो है दुनिया के सामने बना रहा था, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के हवाले से, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के हवाले से, जो कि एक दुनिया में उभरती हुई एक मुइशत भी है, वो सारा फेस पिछले 7, 8, 10 सालों के अंदर मोदी ने खराब करने में भरपूर किरदार अदा किया है और भारत को एक इंतहा पसंद रियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये मुख्तलिफ मौजूआत हैं, ये मुख्तलिफ पॉइंट है। अब आप पहलगाम हमले के हवाले से उसके तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, आप उसके हवाले से पॉइंट्स दें। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि माजी में भारत ने इल्जाम लगाया और सबूत नहीं दिए। हालांकि जैसा कि पाकिस्तान के अपने जर्नल, पाकिस्तान के अपने ऑफिस बेरर्स, पाकिस्तान की फौज के अपने लोग मान चुके हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन सहाफी इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि 2001 में हुए भारतीय पार्लियामेंट पर हमले और 2008 में हुए मुंबई हमलों में पाकिस्तान का किरदार था। पाकिस्तान में मौजूद लोग वहां पे गए थे। पठानकोट के हमले के बाद ये मेरी रिपोर्ट थी द न्यूज और जंग अखबार के लिए कि उस वक्त की IB ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को यह रिपोर्ट पेश की थी कि जिन लोगों ने पठानकोट में अटैक किया है वो पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए। इस बात के शवाहिद मौजूद है। माजी के
حوالے سے چند تلخ یادیں ضرور ہیں، لیکن آج کے دن جب بات کی جا رہی تھی تو یقینی طور پہ جب پوری قوم ایک متحد ہونے کی طرف جا رہی ہے، اتحاد کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بہت ضروری تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس واقعے کے حوالے سے بھارت سے ثبوت مانگتے، اسی پوائنٹ کے اوپر زور دیتے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ بالکل جو بھارتی دھمکیاں ہیں ان کا جواب دیتے، یہ ان کا حق بنتا ہے، وہ بتاتے وہ کس طریقے سے بھارت کی ہر چیز کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی شخص کا قتل ہوا ہو، کسی جگہ پہ لوگوں کا قتل عام ہوا ہو، اس طریقے سے لوگوں کو چن چن کے مار دیا گیا ہو، اور آپ یہ بیان دے رہے ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ انہوں نے خود ہی مارا ہے۔ جو وکٹم بلیمنگ والی بات ہے، یا جو کسی کے اوپر اس حد تک جانے والی بات ہے کہ اتنے بڑے سہنے، اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ جی ریاست نے خود ہی اپنے شہریوں کو قتل کیا ہے، اور آپ بھی کوئی ثبوت نہ دیں، یا تو آپ ثبوت دیں نا۔ جو بھی بھارت بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ الزام لگا رہا ہے لیکن ثبوت نہیں دے رہا، تو آپ جب بھارت پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، ریاست اس طریقے سے نہیں کرتی۔ جو ماضی کی مثالیں بھی اس حوالے سے دی جاتی ہیں، بعض حوالوں سے بھارت کی پالیسی یقیناً غلط ہوگی، لیکن یہ الزام لگانا کہ بھارت نے اپنے شہریوں کو، معصوم شہریوں کو مارا، کسی دوسرے پہ الزام لگانے کے لیے کبھی بھی ریاست یہ کام نہیں کرتی ہوتی۔ یہ بہت کم ریاستیں ہوتی ہیں جن کا کردار سپنی والا، سانپ والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر رہتے رہتے چند لوگوں کی یہ سوچ یا ذہن ضرور بن جاتا ہے، لیکن ریاستیں ایسا نہیں کرتی، اپنے ہی شہریوں کو نہیں مارتی، اپنے ہی شہریوں کو نہیں کھاتی۔ اور اگر ایسا کوئی الزام لگانا ہو تو بہت ہی سٹرونگ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آنا ہوتا ہے، لیکن تو آپ کو لوگ غلط کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا کیس انٹرنیشنل کمیونٹی میں مضبوط کیس ہے، پاکستان کی وجہ سے نہیں، بھارت کی بیوقوفیوں کی وجہ سے، فوری طور پر الزام لگا دینے کی وجہ سے، آج کے اس دن جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی ثبوت نہ دے سکنے کی وجہ سے بھارت کا کیس مضبوط ہے۔ اور اس طرح کے لوگ، جنرل احمد شریف جیسے لوگ، وہ بیٹھ کر بھارت کے اوپر بلیم گیم اگر کریں گے، جو اس وقت موضوع گفتگو ہے اس سے ہٹ کر بات کریں گے، اور بھارت کے اوپر اس طرح سے کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ irrelevant پوائنٹ ہے، یہ آج کے دن آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے اس موضوع کے اوپر بات کر کر، اور وہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بات کر کر، آپ ساری توجہ جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ کم از کم 2 سوالات ایسے کروائے گئے جب تک یہ لائیو آتا رہا، جو کہ بہت کلیئر پتہ لگ رہا تھا ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے سوال کرائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوال کروایا گیا، ایک صحافی تھے، انہوں نے پہلے چھوٹی موٹی بات کوئی ڈی جی ایس پی آر سے ایسے فیکٹ فگر کی پوچھ کے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جو ویسے بھی یہ بھی عجیب بات ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک ملازم 22ویں گریڈ کا بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو خود بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اینی ویز وہ بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وہ ایک سمپل ان سے کوئی ڈیٹا کا سوال پوچھ کے تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بہت سے ڈپلومیٹس کو مل رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آج کے دن تک آپ کو کیا کامیابی ملی ہے؟ کیا کسی ملک نے جن سے آپ نے بات کی ہے انہوں نے اب تک بھارت کی کنڈیمنیشن کی ہے؟ آپ سوال کا انداز دیکھیں، یعنی بھارت کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ان کے لوگ مارے گئے ہیں، عام سویلین مارے گئے ہیں، اور اتنا خوفناک اور خطرناک واقعہ کہ انسان سن کے دہل جائے اس کانٹیکسٹ میں کہ بھارت کے اندر کیا ڈیموگرافکس ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی کیا پرسنٹیج ہے، مسلمان کن حالات میں رہتے ہیں، کہ وہاں پہ مذہب دیکھ دیکھ کر لوگوں کو مارا گیا۔ کم از کم 26 میں سے 24 لوگوں کا جو واقعہ ہوا وہ ان کا مذہب دیکھ کے ان کو گولی ماری گئی۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ والی صورتحال ہوگی تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خوفناک واقعہ، اور پھر یہ والا سوال ان سے کرنا کہ جی بھارت کی کنڈیمنیشن دنیا کیوں نہیں کر رہی، تو اسحاق ڈار صاحب نے مناسب جواب دیا میرے خیال میں کہ واقعہ اس وقت جو ہوا ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس کو کنڈیم کیا جانا ہے، اور ہماری طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں ایک امپارشل، ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی نے اور چائنا نے ہمارے اس موقف کی تائید کی ہے۔ تو یہ ایک جو بڑی
घटिया किस्म की कोशिश थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लेट डाउन करने की सिविलियंस को। अगरचा जो सिविलियंस है मेरा उनसे कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं मुसलसल उनके ऊपर और जिस इलेक्शन के जरिए वो इक्तदार में आए हैं उसके ऊपर तनकीद करता हूं, लेकिन ये बड़ी भोंडी सी हरकत थी फौज की जो सबके सामने एक्सपोज हुई। तो बुनियादी तौर पर अब यही वाली बात है कि जब आप एक मामले को बिल्कुल एक दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हो तो ये दुनिया को नजर आ रहा होता है, आपका जो अच्छा केस होता है वो आप खराब कर रहे होते हैं। एक और सहाफी ने कहा जी कि ये सब कुछ हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म कहां पे हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको ये आना करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। अरे भाई सारा मामला आर्मी का है, सब कुछ फौज करती है, करवाती है, मामला को देखती है, तो फौज कहां है, आर्मी चीफ कहां है, वो आए, वो आके बोले, वो बात करें, अब उनका मौका है, वो रिस्पॉन्ड करें। कल के दिन DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया है कि भारत हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, बहुत सारे नेटवर्क्स ऑपरेशनल हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ऑपरेशनल हैं, और उन्होंने जोर दे के कहा कि हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, और उस एक एग्जांपल के बारे में बताया गया कि वो 47 दहशतगर्दी के वाकयात कर चुका है और इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है कि भारतीय फौज करवा रही है। तो आप जो साहब ये सवाल कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर कहां है, वो ये बताएं ना, आर्मी चीफ कहां है, आए ना जवाब दें। अब हाफिज साहब आके जो भारत दहशतगर्दी करवा रहा है जिसका इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, तो भारत को जरा मुंह तोड़ जवाब तो दे ना, वो कहां गायब है। बजाय इसके कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में अपने हर वीलॉग के अंदर उनकी सियासी हिकमत अमली पे तनकीद करता हूं, उनकी सियासत पे तनकीद करता हूं, गलत इलेक्शन जो कि 8 फरवरी 2024 को हुआ उसके जरिए इक्तदार में आने पर तनकीद करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन जो भोंडी हरकतें होती हैं वो एक्सपोज होती हैं और होनी चाहिए। इन्हीं सहाफी साहब को जाके पूछना चाहिए आर्मी चीफ से कि जनाब आपके DGISPR ने तमाम एविडेंस दे दिया है, इतने लोग हमारे मारे गए हैं, सिर्फ एक बंदा जो है उसके बारे में ये पता है कि 47 जो है वो उसने दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं, जरा भारत को जरा ठोक बजा के जवाब तो दें। ये सवाल तो खैर कोई नहीं करता। खैर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नाज़रीन, इस हवाले से बहुत से अहम पॉइंट हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक सियासी टच दिया गया, जो कल वाला जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ह्यूज स्टोरी ब्रेक की गई। बताया गया कि किस तरीके से भारतीय फौज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही है। यह बताया गया कि भारतीय फौज के जूनियर रैंकिंग ऑफिसर, मेजर और हवालदार लेवल के लोग ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन के साथ बम्बों को बांध के पाकिस्तान के शहरों में चंद शहरियों को खरीद कर उनके घरों के ऊपर ड्रोन उतारा जाता है। ड्रोन जो है वो बम उनको डिलीवर करता है और ड्रोन उड़ के वापस इंडिया चला जाता है। किसी एक केस में ड्रोन खराब हो गया, मेल फंक्शन कर गया, तो वो बंदा जो है उस ड्रोन को उठा के अपने घर ले आया और जब वो बंदा पकड़ा गया तो उससे ड्रोन भी पकड़ा गया। मैंने कल के अपने वीलॉग में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये ऐसा मौका है, ऐसा सेंसिटिव मौका है कि ऐसे मौके के ऊपर मैं ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से चंद सवाल उठते हैं वो करते हैं। मैंने कहा था मैं DGISPR की इस बात को भी दुरुस्त मान लेता हूं, इस एविडेंस को भी दुरुस्त मान लेता हूं, लेकिन मैंने उसके बाद बहुत सारे सहाफियों के जो है वो वीलॉग देखे। मैंने ये देखा कि बहुत सारे सहाफियों ने इसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद की है और जो सबूत पेश किए हैं DGISPR ने उनको मज़हका खेज करार दिया है। सीनियर सहाफी हैं उमर चीमा, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं, जो बात फौज के हक में हो वो भी जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं। उनका मैं वीलॉग देख रहा था, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा एविडेंस के हवाले से कि उनको ये एविडेंस बहुत वीक लगता है। उन्होंने कहा कि ये कोई इंप्रेसिव एविडेंस नहीं है। यह भी उमर चीमा ने कहा कि अगर किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने रखा जाए तो वो इसको तस्लीम नहीं करेगा। तो यह सूरत हाल है कि हमारा अपना मीडिया जो है वो DGISPR के दिए हुए बयानात को नहीं मान रहा। हालांकि मैंने तो मान लिया था कि जो भी वो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैंने तो सिर्फ ये कमेंट किया था कि अगर ऐसा हो रहा है, सब कुछ साबित हो गया, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, तो जवाब दो इंडिया में। सब जाहिर है कि वो हमारे अंदर आके दहशतगर्दी कर रहा है तो उसको आप हमला करें और उसको जवाब दें, क्योंकि भारत पहलगाम में हुए वाकये को लेकर बगैर कोई सबूत दिए हमारे ऊपर हमले की बातें कर रहा है। हमारे पास तो 47 दहशतगर्दी की वारदातों का इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, जो दुनिया में वो कह रहे थे आज भी DGISPR कि किसी भी फोरम के सामने जो है उसको एग्जामिन किया जा सकता है, 100% साबित शुदा बात है। तो पता नहीं हम भारत से बदला क्यों नहीं ले रहे एक जंग करके और उनको सबक सिखा के, उनके दांत खट्टे करके कि ये ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कल को उसको किया। एक बात कही गई, मैं उसको लाजमी सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। ये बात वैसे हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म ने की कि जी हमने कंडेम किया है। बात यह है कि मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर कॉमेंट यही है कि हमने कंडेम नहीं किया पहलगाम अटैक को। जिस जिस फोरम का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का जिक्र किया, डॉक्टर साहब
that doesn't matter. میں نے اسرائیل اور جب یہ معاملہ ہوا تھا اکتوبر میں 2023 کے اندر، میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ جو کوئی بھی عہدیدار کوئی بھی بات کہتا رہے، کسی بھی فورم پہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، جو پاکستان کا رسپانس ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وزارت خارجہ دیتی ہے. ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. ہم بھارت کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی دہشت گردی نہیں کرتے، تو جب اس طرح کی دہشت گردی کہیں پہ ہو جائے ہمیں اس کو کنڈیم ضرور کرنا چاہیے، چاہے بھارت ہمارے والی کرے یا نہ کرے. اور یہ بھارت کے خلاف بہت بڑا ثبوت بنے گا. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلگام کا حملے کے ثبوت نہیں دیے، تو ثبوت تو ہم نے جعفر ایکسپریس کے بھی نہیں دیے نا ابھی تک. ہمیں تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ بی ایل اے آپ کے سامنے اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، اور بی ایل اے کا معاملہ، پاکستان کا معاملہ، بلوچستان لوگوں کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کو بالکل دہشت گردی کہا جاتا ہے، کنڈیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ پاکستان کا انڈیجنس، پاکستان کے اندر کے لوگوں سے، پاکستان کی اپنی ریاست کی لڑائی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھارت ہو، تو وہ بھی ثبوت ہم نے نہیں دیے. تو جب ہم ان سے ثبوت والی بات کرتے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں سویلینز کو مارا جاتا ہے، جو اس کی ہمیں کنڈمنیشن کرنی چاہیے، چاہے ان کے اپنے لوگ ہی انوالو کیوں نہ ہوں. اس میں جو بھی انوالو ہے وہ بات کی بات ہے. اسی طریقے سے ناظرین آگے چلتے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے جی کہ یہ پہلگام واقعے کے حوالے سے صرف انہوں نے یہ کہا یہ بہت آگے ہے، بہت دور واقع ہے جو کنٹرول لائن ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ انہوں نے ایک بات کی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں جا سکتا. میرے خیال میں جن لوگوں کو ماضی کا پتہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی کارروائیوں کا پتہ ہے، میرے خیال میں یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو اس حوالے سے کنسیڈر کیا جائے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھارت نے ثبوت دینا ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے اور وہ ثبوت نہیں دیا، تو میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کی فضول باتیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. جا سکتے تو ہر جگہ پہ جانے کی بات تو آپ کریں ہی نا، وہ تو ہر جگہ پہ جایا جا سکتا ہے. اس کو تو بالکل ہی آپ ایک سائڈ پہ کر دیں اس بات کو. لیکن یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی ہم جا ہی نہیں سکتے، بہت دور ہے، وہ ٹیرین اس طرح کا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. اسی طریقے سے کہا جی ایف بی آر کے ٹائم والا مسئلہ، 5-6 دن سے پاکستانی صحافی بات کر رہے ہیں، یہ بچوں والی باتیں ہیں. دیکھیں ایف آئی آر کے ٹائم کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹائم آگے پیچھے 5-10 منٹ لکھ دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر بھی یہی پریکٹس ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہہ رہے ہیں 10 منٹ کے اندر فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. دیکھیں اگین آپ بیوقوف جب بنانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تو آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. ایف آئی آر ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے، کسی بندے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کا بندہ مارا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں گروپ نے جو ہمارے بندے کو مارا ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتا تھا. ایف آئی آر ہوتی یہی ہے، یہ فائنل چیز نہیں ہوتی، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے. پوری ایف آئی آر غلط ثابت ہو جاتی ہے، نئے لوگوں کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے. تو آپ مطلب اس طرح کی باتیں کر کے جن کا کوئی پوائنٹ سے، مدعے سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگوں کی توجہ کو میرے خیال میں وہ بدلنے والی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیر واز نو نیڈ ٹو کلیریفائی دیٹ دا ہندوز اینڈ مسلمز ور. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کوئی بات نہیں ہوئی ہے وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ہندوز اور مسلم کو سیگریگیٹ کیا گیا ہے نا، اور اس کے انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ چند لوگوں نے بیان دے رہے ہیں جی ایسا نہ کہیں جی میں مسلمان ہوں، میں نے بچانے کی کوشش کی ہے، یہ بات ہے وہ بات ہے. اب دیکھیں، اب غور سے اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو یہ واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا میں رپورٹ ہوا ہے، وہاں پہ موجود لوگوں کے جو بیانات ہیں جن کے ساتھ یہ بیتی ہے ان کے سٹیٹمنٹس کی صورت میں جو ہے رپورٹ ہوا ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز کی گئی ہے وہاں پہ. یہ بڑی افسوسناک بات تھی. آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھ کے اس چیز کو ریفیوٹ کرنے کی؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اور اس کو کیسے آپ ریفیوٹ کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں. آپ ثابت کر دیں جو مرے ہیں ان میں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان دھرم کے تھے، اور اتنے جو ہیں وہ فلاں مذہب کے تھے، اور اتنے یہ تھے. اگر مارے جانے والے ہندو ہیں اور ان کی بیویاں بتا رہی ہیں کہ ہمیں آ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ اور عورت کو علیحدہ کیا اور صرف مردوں کو، ہندو مردوں کو مارا ہے، تو بیسیکلی یہ کوئی دہشت گردوں کا پلان تھا. سب کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا آپ نے کیا ہے، کوئی آپ پہ الزام نہیں لگا رہا. آپ کیوں وقوع کیوں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ کا تو پوائنٹ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو یقیناً سب لوگ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ بھارت نے ثبوت نہیں دیے. جب بھارت ثبوت دے گا پھر دیکھا جائے گا. آپ وقوع تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس سے آپ اپنا کیس خود بخود خراب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ کہا گیا کہ جی ٹائمنگ ایٹ وچ دا نیوز بروک آن سوشل میڈیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ جی فوری طور پہ خبر آ گئی تو یہ مطلب ثابت کرتا ہے کہ یہ سازش ہے. یہ کوئی سازش نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پہ خبر فوری طور پہ آ جانا اور اس طرح کے ٹویٹس آ جانا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے بہت ساری چیزوں میں، ایک دفعہ راولپنڈی میں کوئی محرم کا جلوس تھا، 2-3 دن پہلے سے جو فوج سے منسلک انتہا پسند جماعتیں ہیں ان کے میرے پاس آج تک پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ پنڈی والے دن ہم نے جو ہے نا فلاں لوگ جو جلوس
جلوس نکالیں گے، ان کو یہ کر دینا ہے، ان کو مار دینا ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، وہ ساری چیزیں، تمام شواہد موجود ہیں، اور وہ انہوں نے پھر وہی والی چیز کی. تو اب یہ والی اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ انٹرنیٹ تو تھا، وہ کہہ سکتے ہیں. مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں irrelevant پوائنٹ سے پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، اسٹیبلش کیا کرنا تھا. جب بھی آپ بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہیں، کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. آپ کوئی بیانیہ دیتے ہیں، ایک نیریٹو دیتے ہیں. نیریٹو تو بھارت نے خود دے کے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ثبوت نہیں دیے اسپیسیفک پہلگام کے حملے کے حوالے سے. تو آپ اسی کو پریس کریں. آپ مختلف باتیں بھارت کے اوپر، آپ چوری بھی کی تھی انہوں نے، بکری چوری کی تھی، کتاب چوری کی تھی، ایسی باتیں کر کے آپ ان کو معصوم بنا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل اپنے مدعے سے وہ ہٹ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نومبر 4 2023 کو میاں والی میں اٹیک ہوا. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا وہ بتاتے ہیں، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، کہ اس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ یہ چیز ہوگی اور فتنۃ الخوارج نے یہ کیا. اسی طرح جو کراچی میں ایئرپورٹ کے اوپر چائنیز انجینئرز کو اٹیک کیا گیا تھا آئی ڈی کے ذریعے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے، جو وہ کہتے ہیں بھارت کا اکاؤنٹ ہے، ایک دن پہلے ہی لکھ دیا تھا. اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں دو سوال بڑے واضح ہیں. اگر آپ ریشنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اس وقت ریشنل رپورٹنگ کی بہت ضرورت ہے دونوں اطراف پہ. نہ بھارت پہ الزام لگے، آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بھارت غلط ہے میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، جہاں پاکستان پہ سوال اٹھتا ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں. جنگ کے حالات میں اس طرح کی فیکچوئل رپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جنگ کو انٹینسیفائی کرنے سے روکتا ہے. یہ بڑا آسان ہوتا ہے بیچنا، جنگوئزم جو ہے نا، اشتعال پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے. بھارت کو ناکو چنے چبوا دیں گے، یہ کر دیں گے، گاؤں ماتا یہ کر دیں گے، ادھر سے یہ کر رہے ہیں، تباہ کر دیں گے 1 منٹ کے اندر. ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا. اب پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے، جو یہ میاں والی اٹیک اور کراچی اٹیک کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت بڑا ثبوت دیا ہے ایک مرتبہ پھر بھارت کی انوالومنٹ کا. یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ انہوں نے پہلے بات کیوں نہیں کی تھی پہلگام حملے کے حوالے سے. صاف ظاہر ہے اگر اکاؤنٹ تھا، یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ میاں والی میں حملہ ہوا اور ایک دن پہلے بھارت سے کسی اکاؤنٹ نے کہا تھا، تو یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کی بہت بڑے لیول کی خبر ہے. صاف ظاہر ہے وہی لوگ جنہوں نے اٹیک کرنا تھا انہوں نے وہ استعمال کیا. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. اگر آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں تو یہ اپنے پہلگام کے بعد ہی کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اب تو الزام بے الزام والی بات ہو جائے گی. اتنا بڑا آپ کے پاس ثبوت تھا بھارت کی انوالومنٹ کا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کا، اور کراچی جیسی دہشت گردی جس میں چائنیز انجینئر کیا گیا. یہ تو ہمارا جو چائنا، اور آپ سمجھ رہے تھے وہاں کوئی بیٹھا نہیں ہوگا، وہاں چائنیز صحافی بیٹھا تھا، اس نے سوال بھی آپ سے یہی کر لیا اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. تو اس بات کو آپ پہلے کیوں نہیں سامنے لے کے آئے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. دوسری بات یہ بنتی ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ کس کے پاس ہے، کون چلا رہا ہے، کون اس کو دکھا رہا ہے. صرف یہ بھارت لکھ دینے سے میں تو کسی کے نام پہ بھی اکاؤنٹ بنا لوں، وہ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے یہ پتہ لگانا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ عام کمیونیکیشن کے حوالے سے کوآپریٹ نہیں کرتی. انٹرنیشنل ٹیررزم کا اتنا بڑا واقعہ آپ کو ٹھپ کر کے بتائیں گے کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، کس نے ٹویٹ کیا تھا. تو آپ نے کیا کچھ کیا اس حوالے سے؟ اگر کیا تو بتائیں بھی، تو بہت آسان بات ہے. کیونکہ پہلگام حملے کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا کہ بھارت کہتا ہے کہ ان کو 2 انٹرنیٹ سگنیچرز ملتے ہیں پاکستان سے. وہ جو بھی بعد میں بیان بازی ہوئی ہے ذمہ داری قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے، اس حوالوں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی اور لوکیشن پاکستان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی انوالومنٹ کا یہ ایک وہ ثبوت دے رہے ہیں. اگرچہ یہ سفیشینٹ ثبوت نہیں ہے میرے لیے بھی، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بات اس طرح کی جاتی ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے ایک اکاؤنٹ تھا اس نے یہ لکھا تھا. ارے بتاؤ کس کا اکاؤنٹ تھا؟ ٹیکنیکل ورلڈ، لوگ ڈیجیٹل معاملات کو جانتے ہیں. آپ نے پوچھا سوشل میڈیا کمپنی سے، آپ نے تو وہ اکاؤنٹ بھی صحیح طرح نہیں دکھایا. ذرا دکھائیں نا تاکہ لوگ دیکھیں بھی کون سا اکاؤنٹ ہے، کس نے یہ بات لکھی. تو بہت بڑی بات ہے، میرے وطن پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کون میاں والی پہ ہونے والے حملے سے ایک دن پہلے یہ بات کر رہا ہے، کون کراچی میں اتنے بڑے دہشت گردی حملے سے ایک دن پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اگر وہ اکاؤنٹ ہے تو وہ 1 منٹ میں ہر چیز کا پتہ لگے گا. ذرا سامنے لائیں نا فیکٹ. یہ ثبوت ہیں جو آپ کو دینے ہیں، اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا تھا. آپ تو آس پاس کی باتیں کرتے رہے جی، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے حق میں، اسلامسٹ ٹیررسٹ. آپ کو اس سے کیا؟ وہ تو ساری دنیا کے اندر یہی معاملہ چلتا ہے. آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو سیکورٹی کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے بھارت کے اندر، وہ انہوں نے کلپس دکھائے. جب بھی کسی بھی جگہ پہ حملہ ہوتا ہے سیکورٹی پہ تنقید ہوتی ہے. یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ کا موضوع گفتگو نہیں ہے. آپ نے اپنے پوائنٹ تک رہنا ہے کہ بھارت غلط بات کر رہا ہے اور اگر حملہ کرے گا تو ہم یہ جواب دیں گے. آپ ان کے ملک کے اندر جا رہے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکے. ارے بھائی یہ آپ کا کہاں سے ڈومین آ گئی؟ آپ اپنا کیس ہی خراب کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور آپ خود کو مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا والی صورتحال کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی؟ پاکستان کے اندر جب حملہ ہوتا ہے تو تنقید نہیں ہوتی ہے
किसी बंदे से हिसाब किताब लगा लें जिसको थोड़ी सी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की समझ है, भारत के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कम हैं कंपैरेटिवली, पॉपुलेशन की रेशो के साथ आप देखें, इलाके की रेशो के साथ देखें। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बंदोबस्त, सिक्योरिटी की तादाद कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है उनसे, बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है। बजट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, हम बहुत ज्यादा बजट देते हैं अपने जीडीपी के रेशो के हवाले से, तो उसके बावजूद मुसलसल एक एक दिन में 50-50 लोग मर रहे हैं, 50-50 हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के, कोई नहीं रोक पा रहा, तो क्या उसके ऊपर फिर आप क्या कहेंगे? तो ये बातें ना करें ना कि सिक्योरिटी, जब हमला होना था उन्होंने तैयारी करके आए, वो वीकनेसेस देख के आए, टेररिस्ट करते ही ऐसे हैं, आप उनके साथ ना खड़े हो ना, आप उनकी बात ना करें, इससे लोग आप पे इल्जाम लगाएंगे, आपका इतना अच्छा केस है आप उसको खराब कर रहे हैं। ये आप पता नहीं कैसे लोग बैठ गए पाकिस्तान पे आके जिनको इश्यूज का समझ ही नहीं और बात कर रहे हैं। आपको पता है कि अब इतनी ज्यादा टेररिज्म हो रही थी, पता नहीं मार्च 17 के बाद से दहशतगर्दी के हमले जो केपीके में, उसमें भी कमी आई, और बलूचिस्तान के अंदर भी सब्सटेंशियली कमी आई, पता नहीं इसकी क्या रीजन थी। डॉक्टर राहत अंदौरी साहब का जो है वो शेर सुनवाया गया एक वीडियो के अंदर कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। जनाब राहत अंदौरी इस दुनिया में नहीं रहे, वो अमूमन ये शेर पढ़ते थे और एक तीसरी कुव्वत के दबाव की बात भी करते थे अगले मिसरे में। लेकिन बात यह है कि ये मिसरा जो आप बोल रहे हैं, इसके आपको क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की? और आगे वो कहते हैं कि जी ये भारत ने इसलिए तवज्जो बदलने की कोशिश की है, कहना ये चाह रहे हैं, आप अंदाजा करें कि वह दहशतगर्दी का हमला हुआ है, आप उसके ऊपर बात करें कि जो इल्जाम लगा रहा है भारत गलत लगा रहा है, वो उल्टा फिर साबित कर रहे हैं कि जी उन्होंने करवाया है और इसलिए करवाया क्यों है। देखें जी, इंडस वाटर ट्रीटी, काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, इस पर तवज्जो हटाने के लिए करवाया। अब देखिए इतनी सीरियस मौजूद है, मैं हंस भी नहीं सकता कि आप अंदाजा करें इन लोगों की बेवकूफी का कि मुसलसल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी भारत ने खुद करवाया। ये मेरे ख्याल में उस हमले से बड़ा हमला होता है, किसी के ऊपर किसी का बेटा मारा जाए, किसी की फैमिली के लोग मारे जाए, उन्हें कहें जी आपने खुद मरवाया। ये हर किसी को अपने जैसा समझते हैं, आप अंदाजा करें। और अगर आप यही बात करें तो मैंने तो कहा था कि लोग तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि 5-7 महीने बाद जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं, 3 साल का टर्न्योर खत्म हो रहा है, और वो जो उन्होंने नामुकम्मल पार्लियामेंट से गलत तरीके से कानून साजी करवा के अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल करवाया है, वो तवज्जो उस तरफ से हटाना चाह रहे हैं कि लोग उस तरफ जाए ना, सोचे ही ना, और उनका 3 साल नवंबर के बाद भी जारी रहे। हालांकि उन्होंने हर हालत में नवंबर में रिटायर होना है। जो बाकी जर्नल है पाकिस्तान आर्मी के, वो भी इतने ही अहल है, वो भी इतने ही जबरदस्त तरीके से पाक फौज को लीड कर सकते हैं, वो भी दुश्मन के दांत इसी तरीके से इकट्ठे कर सकते हैं। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान आर्मी की बेहतरी इसी में है कि 3 साल बाद आर्मी चीफ रिटायर होकर घर जाए, नहीं तो मसाइल पैदा होते हैं। लोग तो यही इल्जाम लगाते हैं, ये जो आप कह रहे हैं सरहदों पे तनाव है क्या, तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कोई मामला इस तरह का होने वाला है जिसकी वजह से तनाव है, तो लोग तो ये इल्जाम भी लगाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि ये इल्जाम गलत है, लेकिन आर्मी चीफ को घर जाना चाहिए और आपको भारत पे ये वाला इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जो भारत के खिलाफ बात बनती है वो करें, आप इस तरह की बातें करके अपने ऊपर शक ना डलवाएं, मैं ये कह रहा हूं। इसी तरीके से वो कहते हैं जी कि उनके जो डिसेंटिंग पीपल हैं उनकी वीडियोस दिखा के, जो कि डिसेंटिंग पीपल होते हैं सिस्टम में और वो बिल्कुल जायज तनकीद कर रहे हैं, उनका हक बनता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लैप्स है, सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है, वो उसके ऊपर बात करेंगे, तनकीद करेंगे। तो जो आपके खिलाफ लोग बातें करते हैं तो फिर उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये देखें, इस तरह की चीजों से आप पॉइंट मेक नहीं कर सकते। आपने कहा जी इंडियन एट्रोसिटीज जो हैं वो अपने शहरियों के खिलाफ, आपने चंद मिसालें दी हैं, तो आपके बारे में जो बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाती है, क्या वो बातें गलत हैं? क्या वो बातें बेबुनियाद हैं? क्या बलोच लोगों ने इतना ही जुर्म किया है? आपको पता है सिर्फ झगड़ा रिसोर्सेज का है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज थे, हमने, रियासत पाकिस्तान ने, फौज ने और मुख्तलिफ हुकूमतों ने, जो ज्यादातर फौज की या फौजी कंट्रोल में हुकूमतें थी, उन्होंने वो रिसोर्सेज बाकी सूबों के लिए इस्तेमाल किए, उनको कुछ रिटर्न नहीं दिया, बलूचिस्तान पसमानदा रह गया। ये पसमानदगी और पसमानदा रह जाने वाले लोगों की, तरक्की कर जाने वाले लोगों से शिकवा और एक लड़ाई है जिसको बैठ के हल किया जा सकता है। अब लेकिन इसके ऊपर भी आपके ऊपर तनकीद होती है ना, मुसलसल तनकीद होती है। एक फिक्रा आपने ऐसे कहा जिस पे मुझे हंसी भी आई और रोना भी आया। आपने कहा भारत की फोर्सेस के बारे में कि ये लोगों को किडनैप करते हैं, उनको इंप्रिजन करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं और फिर उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेते हैं।
اور مجھے بہت رونا آیا اس بات کے اوپر کہ یہ کام کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، ان کو ظالمانہ قید میں رکھنا، ان کو ٹارچر کرنا، ان سے کنفیشنل سٹیٹمنٹس لینا، پوری دنیا میں پاکستان فوج مشہور ہے اس کے لیے، اور آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. اور آپ نے یہ غلط بات کی ہے، فیکچولی غلط بات کی ہے. آپ نے ایک صحافی کی سٹیٹمنٹ دکھائی ہے جو جائز طریقے سے بالکل درست تنقید کر رہے ہیں اپنی فورسز کے اوپر کہ ان کی ناکامی ہے. ان کے ملک کے اندر بالکل صحیح ہے، یہ ان کی فورسز کی ناکامی ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن آپ نے کیا رنگ دینے کی، کیا تاثر دینے کی کوشش کی ہے وہاں پہ کہ جی اس کو بعد میں غائب کر دیا گیا، اٹھا کے لے گئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ. آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. چیک کروا لیں، سب کو پتہ ہے وہ صحافی کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، کسی کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگانا، ان باتوں کا الزام لگانا جو آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سب بھی کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا. پہلگام جیسے بدترین دہشت گردی کے حملے کے اندر بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ڈیٹینشن میں ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی. سب کو پتہ ہے کون کون لوگ پکڑے گئے ہیں، کیا کیا کویسچننگ ہو رہی ہے. اگر لنک اسٹیبلش ہوگا تو گرفتاری ڈال کے تو پھر معاملات آگے چلائے جائیں گے. اور جن لوگوں کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہا گھروں میں واپس آ گئے ہوئے ہیں. دہشت گردی کے بدترین واقعے کے بعد جس کے نتیجے میں وہ ایک انٹرنیشنل وار چھیڑنے جا رہے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں. جن ریاستوں میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پہ اس طریقے سے اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم نہیں کیے جاتے جس طرح سے پاک فوج پاکستان کے اندر کرتی ہے، بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ کرتی ہے، KPK کے اندر اور ٹرائبل ایریاز میں کرتی ہے. اسی طرح سے یہ بڑا اہم بات تھا کہ وہ ایک بھارتی افسر ہے، اس کا بیان چلوایا کہ وہ کہہ رہا تھا جی میرے سے آپ بھگٹیوں کا نمبر لے لیں، کسی لیڈر کا، مری کا لے لیں، مینگلوں کا نمبر لے لیں، جس کا نمبر لینا لے لیں. اگر کوئی بھارتی افسر یہ کہہ رہا ہے، اس کے پاس واقعی نمبر ہیں بھی صحیح، تو یہ کہاں سے مطلب آپ نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سارے لوگ بکے ہوئے ہیں، بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال اس طرح کی نفرت انگیز باتیں کرنی چاہیے ایک ایسے وقت میں جب قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ کے ظلم، آپ کے تشدد کے باوجود لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو اتحاد کی طرف لانے کی بجائے مہرنگ بلوچ کو آج تک آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. مہرنگ بلوچ کی عادت آج تک اندر ہے، جو کہ آئین کے تحت جو ہے وہ بات کرتی ہے آگے چلنے کی. آپ کے جو اپوائنٹ کیے ہوئے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے سمی الدین بلوچ پہ الزام لگایا کہ اس نے پاکستان کا جھنڈا جلایا ہے. اس نے خود رابطہ کیا کہ تم نے میرے پہ یہ الزام کیسے لگایا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ ہے آپ کی پاکستان آرمی، یہ ہے آپ کی ISI. آپ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر غداری کا الزام لگاتے ہیں، اور جب بات کرنی پڑے تو آپ کو پھر شرم. اور اس بندے کو میڈیا کے سامنے اس طرح ایکسپوز ہوا، آپ کے وزیر اعلیٰ کو سرفراز بھگٹی کو سامنے آ کے معافی مانگنی پڑی اس بات کے اوپر کہ اس نے ایک بیٹی کے اوپر یہ الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا. آپ جب جھوٹے الزام لگاتے ہیں پھر کل کو لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں وہ عمل کرنے پہ کہ اگر آپ ہمیں سمجھتے ہی ایسے ہیں تو ہم ایسے ہیں. آج کے دن قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. آج کے دن اب پنجاب کے مختلف شہروں میں سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں. وہ جماعت آپ کو خود کہہ رہی ہے ہم قومی دھارے میں مل کے جو ہے وہ اکٹھے اتحاد کی بات کرنے کو تیار ہے اس موضوع کے اوپر. آپ ان کے خلاف ISI جو ہے پورے ملک میں آپریشنل ہے. پوری بلوچ قیادت کو آپ PTM کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ایک لفظ نہیں بولا اس چیز کے اوپر کہ کس طریقے سے پختونوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے بلوچ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے بلوچ قیادت جیل میں ہے، کس طریقے سے سیاسی کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پوری قوم مل کے بھارت کے ساتھ ان کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کی پالیسی، یہ آپ کی سوچ، یہ آپ کا ویژن ہے. 78 سال میں پاکستان کو تباہ کر کے اس آپ نہج کے اوپر لے کے آ گئے ہیں. آپ نے بار بار یہ کہا جو کہ جی پرائم منسٹر کے بارے میں جو بات کی گئی، میں نے اس کے اوپر بات کر لی کہ یہ پرائم منسٹر کہاں پہ ہیں، وہ کہاں پہ. اس طرح کے سوالات کرانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کے سوالات کر کے آپ اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں. پلیز یہ حرکتیں چھوڑ دیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے اتنے لوگوں سے بات کی ہے تو لوگوں نے ادھر سے بھارت کی کنڈمنیشن کیوں نہیں کی. ڈار صاحب نے اس کا جواب تو اچھا دے دیا، لیکن اس طرح کی حرکتیں قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے جب آپ یکجہتی کی بات کریں، اور آپ نے جتنے الزامات بھارت کے اوپر لگائے آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. بھارت نے اپنا ثبوت پیش کرنا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں، یا بھارت دھمکی دے رہا ہے اس کی دھمکی کا جواب دیں. اور آپ پتہ نہیں پورے بھارت کے مسائل کو لے کے ان کے اوپر ایسے الزامات لگا رہے ہیں جو سبسٹینشیٹ بھی نہیں ہو رہے. وہ الزامات لگا رہے ہیں شہریوں کو اغوا کرنے، تشدد کرنے کے حوالے سے جو آپ خود کرتے ہیں. بہرحال ناظرین، یہ آج کی پریس کانفرنس تھی، بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، بہت غور سے دیکھا گیا، لیکن اس کے اندر بیوقوفیوں کے علاوہ کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. کاش ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، ایک بہتر قومی پالیسی بنائیں، اتحاد یکانگت پیدا کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.